بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ عنکبوت مجلس چوتھی اور آیت نمبر ہے 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتلو یعنی تلاوت کیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی جو بذریعہ وحی آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، اور نماز کو قائم کیجئے۔ یقیناً نماز روکتی ہے فحش کاموں سے اور منکر سے، اور اللہ کا ذکر تو بہت ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اللہ خوب واقف ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ تو آیت میں تلاوت، پھر نماز، پھر تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر اللہ کا ذکر بہت بڑا، اور پھر تصنعون، اتنی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ تلاوت کیجئے، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اے نبی، اے مسلمانوں، اس لیے کہ جب حکم ہے نبی کو تو امت مسلمہ کو بھی، کہ جو مکی کی جو حالت تھی، شدت، جس کو ابتدائی آیت میں بیان کیا گیا شان نزول میں، اور پھر ان کا انکار، تو ایسی حالت میں اے رسول آپ کا کام یہی ہے کہ تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان دو کاموں سے حالات آپ کے بہتر ہوں گے، یعنی اللہ کی جانب سے توفیق، نصرت شامل حال رہے گی۔ اب تلاوت کسے کہتے ہیں اور تلاوت کے مقاصد کیا ہیں، اسے آپ ذرا ذہن میں رکھیں، سیو کر لیں۔ دیکھیے، تلاوت تو سب جانتے ہیں کہ خاصیت ہے کلام پاک کی، باقی حدیث، تفسیر اس کو تو تلاوت نہیں کہتے، لیکن تلاوت کے مقاصد کیا ہیں؟ صحابہ کے دور سے لے کر اور ہمارے یہاں کیا ہے، اسے سمجھیں۔ تو رسول سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تلاوت کیجئے، یعنی کیا؟ آپ خود تلاوت کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، یہ ہے کہ نہیں شامل اس میں؟ تو صحابہ کے دور سے لے کر علماء حق تک تلاوت کے مقاصد میں سے یہ ہے تعبد کے لیے ایک، ابھی اور ہیں مقاصد، تو تعبد کسے کہیں گے؟ عبادت کرنا، جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کس لیے؟ عبادت اللہ کی، تو اس کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ یہ تصور نہیں تھا، یہ ایصال ثواب کیا چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو کسی سے بھی پوچھئے جو ختم ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے ختم پر ختم کر رہا ہے، لیکن وہ ایصال ثواب کے لیے ہوا کرتے ہیں، جبکہ اس کا پہلا مقصد کیا؟ تعبد، عبادت۔ تو جب آپ عبادت کریں گے، جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں تلاوت کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اس عقل مند سے ہی پوچھئے، اس کے ضمیر سے پوچھئے کہ آپ جب عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ پاک و صاف۔ جو فرشتوں کی صفات ہیں اسے اپنائیے، تو مسئلہ درپیش نہیں ہوگا کہ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہے نہیں ہے، اہل علم کا اختلاف، اس میں نہ جائیں، ضمیر کو ٹٹولیں کہ جب یہ عبادت کے لیے ہے تو عبادت کیسے ہونی چاہیے۔ تو یہ عبادت، اور امت مسلمہ میں کیا ہے؟
تعبد کے بجائے ایصال ثواب، اس کا کہیں تصور نہیں تھا۔ اب ہوا کہاں سے ہوا؟ صوفیاء کرام سے، صوفیزم سے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں ان کا نام ہی لیا جاتا ہے صوفیاء کرام، بہرحال وہ ایک شعبہ ہے، ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے آج کا، لیکن وہاں سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا کیا تھا مقاصد میں؟ دعوت و تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام پاک کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے، آج نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑا افسوس ہے۔ آج ہم بھی دعوت و تبلیغ کے لیے اس قرآن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کسی سے بھی آپ مسئلہ پوچھئے، وہ قرآن کی آیت سے نہیں بتاتا، جبکہ قرآن کی آیت سے اگر آپ بتائیں تو اس کا ضمیر قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، چاہے کسی جماعت سے ہو، کیونکہ قرآن ہر ایک کے دل میں اس پر ایمان ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، جیسے کہ ہمارا ہے درس و تدریس ہو رہا ہے، اس کے لیے تلاوت ہو رہی ہے۔ جبریل امین رمضان میں درس و تدریس ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے۔ واعظ و نصیحت کے لیے بھی ہوتا ہے، چلیے کوئی مجلس ہے تو واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو یہ مقاصد تھے اور علماء حق میں ہیں، لیکن امت مسلمہ میں نہیں ہے، انہوں نے دوسرے مقاصد پیدا کر لیے۔ تو ان کا کیا، یعنی ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا کون سا درجہ ہے، میں نہیں کہوں گا۔ اختتام درس پر خود ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کا درجہ کیا ہے وہ آپ سن لیں اور تعجب کریں گے کہ ہمارے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمارا درجہ کیا ہے۔ تو اللہ کے الفاظ میں سنیں انشاءاللہ اختتام پر۔ تو یہ ہے تلاوت، کیجئے تلاوت۔ اب یہ کہ اتلو، اس کے بعد یتلو، تتلو آ رہا ہے آگے، یہ سیگے ہیں، سینٹنس ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، یہ تو آپ سمجھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو صحیح معنی میں تلاوت کرتے ہیں انہی کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ وہ اہل قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم تلاوت کا حق ادا نہیں کریں تو ہماری تعریف نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ انتظار کیجیے۔ اچھا، اب اس کو بھی محفوظ کیجیے کہ تلاوت جہاں ہم نے کہا تو یہ زبانی عمل ہے، بلکہ عمل نہیں، زبانی فعل ہے۔ چونکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تو اعضاء سے، حواس خمسہ یا انسان کے سارے اعضاء سے جو فعل صادر ہوتا ہے، تو جو زبان سے صادر ہوتا ہے اس کا نام کیا؟ قول۔ سب سے پہلے وہ فعل ہوتا ہے، اس کے بعد میں کیا؟ قول۔ تو آپ سنتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً عملاً دین کو پیش کیا، تو قول یعنی زبان، یہ زبان کی خاصیت ہے۔ تو پہلے زبان کا فعل، پھر زبان کا قول، اور اس کے بعد میں وہ عمل بنتا ہے۔ تو زبان یعنی قول کے مقابلے میں فعل۔ دلیل کیا؟ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بغیر دلیل کے کوئی بات پیش نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ آیا فعل؟ فعل آیا۔ تو آج آپ کو سمجھنا ہے فعل کسے کہتے ہیں۔ قول تو سمجھتے ہیں آپ، عمل کسے کہتے ہیں، اور آخر میں دیکھیے تصنعون کسے کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں قریب کر رہا ہوں، لیکن اور ایک چیز محفوظ کر لیں، انسان زبان سے کب کہتا ہے؟ بولیے بھائی، کسی سے کہیں کہ خطبہ دے تو یہ عمل کون سا ہے؟ زبان کا ہے نا، فعل زبان کا ہے، پھر قول اور پھر عمل۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پر رکن ہے یا دوسرا جو امر ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنا یہ دوسرے اعضاء سے ہے، اور زبان سے اتلو، تو علم کو مقدم کیا عمل پر، اس لیے کہ ایک نو مسلم آتا ہے، اسلام لاتا ہے نو مسلم، اس سے ہم کہیں گے کہ بھائی ایسا ہاتھ باندھو، ایسا رکوع کرو، یہ نماز تو اس کی ہو جائے گی، کچھ نہ پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدم کسے کیا؟ علم کو عمل پر مقدم کیا۔ امام بخاری نے باب باندھے ہیں العلم قبل القول والعمل۔ تو یہ اس سے علم کی فضیلت، سیکھنا اور سکھانا، قرآن اس کے لیے ہے۔ تو اب واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جانتے ہیں آپ نماز تاکیدی
نماز بہترین عبادت. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی فضائل بیان کروں گا، وہ تو فضائل اعمال میں ہیں. دیکھیں نماز تاکیدی، کیا مطلب؟ دلیل کیا؟ نماز تاکیدی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز فرض ہے، یا یوں کہیں کہ نمازیں فرض ہیں ٹائم کے ساتھ، اور موقوتا وقت، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، ٹائم کے ساتھ. کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں روزہ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن فرق ہے روزے میں اور نماز میں. نماز تاکید، تو روزے میں گنجائش ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں قضا کرے. نماز نہیں. ظہر میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب ظہر کی نماز ختم ہو گئی. کیا ہے؟ تاکید. دیکھیے غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عذر تھا کہ قریش حملہ اور ہو رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، تو ظہر عصر مغرب سب ایک ساتھ پڑھی، قضا نہیں کی، قضا نہیں ہوئی. اچھا دوسری چیز بہترین عبادت ہے. کیا دلیل؟ کیا بہترین عبادت ہے؟ حدیث جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا حضرت جبریل کو، مال احسان، کہ احسان کیا ہے؟ عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہیں یقین نہیں تم دیکھ رہے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز کا تصور ہے، بہترین عبادت ہے کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ، یعنی کیا؟ نماز اور پھر سجدہ. تو تاکید اور بہترین عبادت، اسی لیے اس ٹائم پر قضا نہیں اس کی. یہ بھی ایصال ثواب کی طرح صوفیہ کے یہاں سے شروع ہوا. کیا کہتے ہیں اسے؟ قضائے عمری. یہی کام پر لگا دیا لوگوں کو، قضا عمری کرتے رہو. جی تو سنیے، نماز چاہے حضر میں ہوں چاہے سفر میں ہوں، حضر یعنی اقامت کی حالت میں، مکان میں ہے، دکان میں ہے، اپنے شہر میں نماز پڑھنا ہے. جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھنا ہے، حج کے موسم میں بھی نماز پڑھنا ہے. البتہ قضا نہیں، نماز ٹائم کے ساتھ فرض ہے، اس لیے سہولت دی گئی کہ بجائے 4 کے 2. قضا نہیں، ٹائم کے ساتھ فرض ہے، اس لیے سہولت دی گئی کہ ظہر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ عشاء. آگے پیچھے جو بھی آپ کریں، وہ تو عرفات میں ظہر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ عشاء کے ساتھ مغرب، لیکن آپ عکس بھی کر سکتے ہیں، عصر کے ساتھ ظہر، جیسی مرضی. مگر اب انہیں آپ سمجھائیں کہ اگر نماز قضا ہوتی تو یہ سہولت نہیں دی جاتی. چلیے خواتین اگر قضا ہوتی تو ان سے کہا جاتا کہ قضا کریں، معاف ہے نا نماز، کیوں؟ ہے ہی نہیں قضا. اس کے باوجود بھی فلاں صاحب کہتے ہیں، فلاں جماعت کہتی ہے، فلاں قضا عمری، تو آپ ہمیں سمجھائیں، ہم کیا سمجھائیں. تو یہاں جو بیان کرنا تھا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، تاکیدی اور بہترین عبادت. اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، پرکھ ہوگی، وہ نماز کی. ایمان تو ہے ہی، اب ایمان والوں سے ہی. اگر نمازیں درست نکلیں تو سارے عمل درست انشاءاللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یہ ہے نماز، اقیم الصلاۃ. جی ویسے تو نماز کے یہ فضائل بیان نہیں کرنا ہے، ہم تحقیقی مقالے پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے نماز، اقیم الصلاۃ. اب سنیے، یہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے فحش کاموں سے، منکر کاموں سے. فحش منکر آپ جانتے ہیں کہ ہر فحش جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں، جیسے زنا، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مت ہو، سب جو ہے شادی کو ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کے نزدیک یہ برا ہے. اس میں پہ شکلیں مختلف ہیں. اور منکر یہ بھی شائستہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اسے شراب پینا، پتے، جگار، یہ سب. لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اس کو محفوظ کریں کہ یہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو سورہ نحل میں جائے،
90 آیت اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے اس آیت میں کہ اللہ روکتے ہیں یا اللہ منع کرتے ہیں، تو نماز کیسے روکتی ہے؟ جی تو اس کو سمجھنا ہے آپ کو کہ نماز روکتی نہیں، لیکن سنیے حقیقت ہے کیا اصل میں. وہ آیت اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں فحش کاموں سے، منکر کاموں سے، اور نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، تعبد حاصل کرنے کے لیے، اس کی عظمت کا اظہار، اس کی عبادت کا، عبودیت کا اظہار ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی اعلیٰ شکل ہے اور ایسا اعلیٰ نمونہ ہے نماز کا. دیکھیے آپ جھکتے ہیں، کسی کے سامنے کوئی جھکتا ہے کہ اس نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسے اپنائے اس پر اثر انداز ہو جائے، وہ اثر لیے بغیر نہ رہے. ہم بازاروں میں جاتے ہیں، کوئی شخص محنت کرتا ہے تو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، تو یہ تو نماز ہے، اعلیٰ نمونہ ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کا حکم ہے، عمل رسول سے ثابت ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ یہ اثر انداز ہو جائے. وہ آپ کو روکتی ہے فحش کاموں سے، برے کاموں سے، اور اثر انداز ہوتی ہے. اب دیکھیے نماز پڑھنے والوں کو حالات دیکھیے. اگر کوئی شخص اثر انداز پر نماز نہیں ہوئی تو ہوگی، ہوتے رہے گی. لہٰذا نماز ایک ایسی چیز ہے، جب اعلیٰ چیز ہے تو شیطانی وسوسوں کو راہ نہ دیں. کیا مطلب راہ نہ دیں؟ وسوسے آتے ہیں شیطان کے، تو اس پر ٹکے نہیں، جمے نہیں. کوشش کریں کہ یکسوئی ہو، لیکن اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ جس شخص کو شیطانی وسوسے آتے ہیں یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں. لہٰذا اب آپ کا کام کیا؟ جب شیطان آپ کے پاس آتا ہے، کیوں؟ آپ مومن ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ اس کو راہ نہ دیں. ایمان کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اثر انداز ہو، فحش کاموں سے روکے. تو آپ کے پاس ایمان ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ شیطان کو راہ نہ دیں، وسوسہ اسے کرنے کا موقع نہ دیں. تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سن لیجئے، حقیقت میں اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری. کیا مطلب؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ذکر جو ہے، نماز داخل نماز بھی ہے، خارج نماز بھی ہے، یعنی نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ داخل مسجد بھی ہے، خارج مسجد بھی ہے. اب لوگ سوچیں گے کہ کون سا ذکر کریں، یہ کون سا ذکر ہے، کیا نماز کے اندر والا یا نماز کے باہر یا مسجد کے باہر؟ تو دیکھیے میں آپ کو دلیل سے بتاتا ہوں. ہر ذکر ذکر ہے، چاہے داخل مسجد ہو چاہے خارج مسجد ہو، چاہے داخل صلاۃ ہو یا خارج صلاۃ ہو. دلیل سورہ جمعہ، یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا الی ذکر اللہ. داخل ہو گئے مسجد میں، خطبہ بھی ذکر، نماز بھی ذکر. ہوا کہ نہیں؟ داخل نماز، خارج نماز، نماز کے اندر، نماز کے باہر. ابھی لیکن یہ تو داخل مسجد ہوا، خارج نماز ابھی نہیں ہوا، خارج مسجد بھی نہیں ہوا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اسی آیت کے اگلا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. ہاں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جائیے دکانوں میں، بازاروں میں جائیے، ہے نا. کہاں جائیں گے نماز کے بعد؟ مکانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو معلوم ہوا کہ ذکر نماز میں بھی ہے، خارج نماز بھی ہے. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. مگر کیسے بتاؤں کہ کون سا ذکر اکبر ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نماز کا ذکر اکبر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خارج نماز کا مارکیٹ میں گئے تو وہ ذکر اکبر ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلم نے اسے بیان کیا ہے، قصہ بیان کیا. وہاں پر 7 ہیں، کتنے؟
سات کہ سات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں رہے گا، یعنی اپنی رحمت آغوش میں لے لے گا۔ اس میں ایک کون سا ہے کہ ایک عورت اس نے ایک شخص کو بلائی تو عورت نے دعوت دی، اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، بتائیے کون سا ذکر؟ یہ ذکر ہوا کہ نہیں؟ یہ ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بلا کسی قید کے، بلا یعنی مطلق، خارج نماز بھی ذکر بڑا ہو سکتا ہے اور داخل نماز بھی ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں لگائے گی۔ دیکھیے ایک موقع، کیسا موقع ہے، کیسا وقت ہے، ذکر ہوا کہ نہیں؟ چلیے اس خاتون کا قصہ جو فاحشہ تھی، وہ تو نہ مسجد میں نے تھی، نہ نماز میں تھی، نہ پاک و صاف تھی، کتے کو پانی پلا دیا، معافی مل گئی۔ تو کلام جو ہے نا ایک ایسا جامع کلام ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ کسی سے یوں نہ کہیں کہ نماز کے اندر، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر نہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، خوب جانتا ہے یہ تصنعون۔ دیکھیے واللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ بما یفعلون، جو کرتے ہیں جانتا ہے۔ یفعلون بھی ہے، تو یہ یصنعون کیا ہے؟ صنع اللہ التی کل شیء، اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور پائیدار بنایا۔ صنعت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری صنعت اور کاریگری۔ قرآن شریف میں مسانے کا بھی ذکر ہے، ہود اور عاد و سمود کا، کہ پہاڑوں کو تراش کر ایسے انہوں نے بنائی کہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ جی یہاں مسنا یعنی فیکٹری کو مسنا کہتے ہیں، پلاسٹک بناتے ہیں اور اس سے پلاسٹک کے گلاس وغیرہ جو ہی بناتے ہیں۔ تو یہ تصنون کے معنی کیا؟ کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ البتہ فرق ہے کہ انسان جو ہے پرزوں کو لے کر بناتا ہے لیکن اس کا وجود نہیں تھا۔ تو سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے تفعلون فعل، زبان کا بھی فعل، ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی فعل، یہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں فعل۔ اب اس میں اگر خیر ہے تو یہ زبان کا قول میں داخل ہوگا، قول سے عمل میں اور ہاتھ سے عمل میں۔ اور تصنون تمہاری جد و جہد، تمہاری سعی، تمہاری کرتوت، تمہاری اسکیمیں۔ جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام نے لٹھیا کا سانپ بنا، کیا ہے؟ تلقف ما صنعوا۔ چونکہ کسی جادوگر نے رسیوں کے سانپ بنا دیے تو جو انہوں نے دیکھو صنعوا فرمایا، عملوا نہیں، اس کا نام عمل نہیں، صنعوا، انہوں نے جو حرکتیں کی تو اس کو نگلتا گیا۔ تو یہ فرق ہے۔ اب آپ قرآن شریف جب تلاوت کریں گے نا، یہی تو قرآن ہے نا، تدبر کے لیے قرآن پڑھیں۔ کس کے لیے؟ تدبر کے لیے، تدریس کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعبد عبادت کے لیے۔ ہے کہیں لکھا ہوا ایصال ثواب؟ اگر ہے تو لا کے بتائیں۔ چلیے، تو یہ تصنع۔ اب دوسری آیت سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ ایک آیت ہے دوسری، ترجمہ سن لیں کہ بحث مت کرو اہل کتاب سے مگر اس انداز سے جو بہترین، احسن۔ دیکھو ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان میں سے، ظلموا منہم، اور کہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی امت سے، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، آپ کی جانب جو کتابیں اتاری گئی نا، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، ابراہیم، ہم سب پہ ایمان لاتے اور ہم اس قرآن پر بھی۔ یہ کہو
ہمارا تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے بحث تجادلو کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز اہل کتاب، دیکھیں اہل کتاب کا نام لیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ہے نا وہاں، لیکن یہاں اہل کتاب کا نام لیا گیا ہے اور احسن کہا گیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر انشاءاللہ حدیث آپ کو غریب حدیث بتلا دیا تھا، اب ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث منفرد، وہ بھی انشاءاللہ آئے گی اگر اللہ نے توفیق دی، ذہن میں رہا تو سب سے پہلے آپ بحث نہ کریں۔ تو بحث کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو تو میں بھی کہتے ہیں۔ کہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہر آدمی اپنی بات کو صحیح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والا بھی اور پہلا فرد بھی اور دوسرا فرد بھی آمنے سامنے، اس لیے اسے وہ بحث چھڑ جاتی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو کلام پاک یہ کہتا ہے کہ تم بحث بہترین طریقے سے کرو۔ کیا مطلب بہترین طریقے سے؟ ایسے معقول دلائل، جیسے کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیت کی، حدیث کی، عمل رسول کی، تو ایسے معقول دلائل پیش کریں کہ اس کے دل کا دروازہ کھول دیں اور اس کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے، اسے کہیں گے بہترین بحث۔ جیسے ہم نے بتلایا تھا آپ کو رمضان میں کہ شوال کے روزے آپ کیسے رکھتے ہیں؟ نبی فرمان صام رمضان، جس نے مکمل رمضان کے روزے رکھے، ایک پوائنٹ، ثم اتبعہ، پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، لہذا صحیح کیا ہے؟ رمضان کے روزے پورے کرو پھر شوال کے رکھو۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کے دل میں قرآن کا تو ہے، درجہ ہے اس کے پاس، مگر بتانے والے نہیں ہیں یا اسے معلوم نہیں ہے۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ بحث آپ کیسی کریں گے؟ ہمارا مقصد اس کی اصلاح ہو، اس کے دل کا دروازہ کھل جائے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل کون سی؟ قرآن کی اور حدیث کی اور عمل رسول، اور کوئی ہے دلیل؟ اگر آپ دوسری باتیں پیش کریں گے، نہیں یہی سچ ہے، اس کے دل کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لہٰذا بغیر کسی معقول دلیل کے کسی سے نہ الجھیں، چھوڑ دیں اس وقت پر۔ ہمارے بزرگوں نے کہا یا ہمارے کتاب میں ہے، نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عرفات میں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اور آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سفر میں وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اور عصر کے وقت عصر اور ظہر کے وقت ظہر، جبکہ یہ سہولت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو یہ معقول دلائل ہیں۔ بہرحال سنیے، اہل کتاب اور ہم میں اشتراک ہے، یعنی جیسے کہ ہم کچھ باتوں میں ایک ہیں، جیسے کیا اللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے۔ دیکھیں زبور، تورات، انجیل، فرق کہاں ہوا؟ آخری رسول کو اور آخری قرآن کو نہیں، آخری کتاب کو نہیں مانتے، یہی فرق ہے نا جی۔ دیکھیں قادیانیوں میں ہم میں اشتراک ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ قادیان میں فرق یہ ہے کہ ختم نبوت اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو ان کے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو پھر خاتم النبیین کے کیا معنی؟ تو انہوں نے اسٹامپ کے لیے کہ نبی جس پہ اسٹامپ لگائے گا وہ نبی ہے، تو اب نبی تو ہے نہیں، مگر یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک ہیں، یہ مسئلہ ہے نا۔ اب ان کو کیسے پیش کریں؟ تو یہ ان میں بھی ہم میں اشتراک ہے، لیکن فرق یہاں ہے۔ چلیے شیعہ حضرات، ان میں ہم میں اشتراک ہے، لیکن فرق ہے کہ امام علی اللہ سے بڑھ کر، وہ تو امام علی کو اللہ سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ تو یہاں بات چل رہی تھی کہ اہل کتاب ہم میں جو مشترک ہیں، لہذا ان سے بہترین طریقے سے آپ مجادلہ کیجئے کہ ان کے دل کے دروازے کھل جائیں اور کھلے اور لوگ ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظلم کریں، یہ کون ہیں؟ ظلم کے معنی کیا؟ زیادتی۔ ظاہر ہے کہ آپ وہ حد درجے سے آگے بڑھیں گے تو اس کی راہ کو، ان کی تسدید، مسدود روکنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مار دھاڑ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اگر وہ جنگ و جدال پر آتے ہیں تو اس کا جواب اسی طریقے سے دیا ہے۔ اب سنیے،
امام مسلم نے روایت کی ہیں ابو ہریرہ سے، یہ حدیث منفرد ہے۔ حدیث غریب آپ جانتے ہیں نا، حدیث غریب کسے کہتے ہیں، یہ اس سے ملتی جلتی ہے، سمجھو بہن بھائی ہیں۔ حدیث غریب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بہت مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، پوری حدیث ہے، من کانت ہجرتہ الی اللہ، پوری حدیث ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ غریب۔ غریب کسے کہیں گے؟ صرف ایک ہی صحابی نے پیش کیا ہو، تو سارے محدثین نے بیان کیا ہے اس حدیث کو، لیکن راوی کون ہے؟ یعنی جو صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کیا کہیں گے؟ یہ غریب۔ سمجھ میں؟ اب آج منفرد سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے بیان کیا امام بخاری نے۔ اچھا، اس سند مختصر اس لیے کہ امام بخاری نے ابو ہریرہ کو کبھی نہیں پایا، بیچ کی سند کی ضرورت نہیں، کہ یہ اہل کتاب ان کی کتاب کو، ان کے صحیفوں کو عبرانی میں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور عربوں کو عربی میں سمجھاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم۔ دیکھو اتنی تو حدیث یاد رہے گی نا، کہ لا تصدقوا اہل الکتاب، کہ انہیں تم تصدیق مت کرو لیکن جھٹلاؤ بھی مت، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں ہے نا، خاموش رہو۔ اب کیا یاد کرنا ہے؟ یہ اسے یاد کر لو، وقولوا آمنا باللہ وآمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ یہ حدیث ہو گئی، کتنا آسان کر کے بتایا آپ کو، یاد کر لیں، آپ ایک حدیث کے حافظ ہو جائیں گے۔ اور اس کی تخریج، اس حدیث کا نام منفرد، عربی کتابوں میں ملے گا تفرد بہ امام البخاری۔ کیا مطلب؟ سوائے بخاری کے کس نے بیان نہیں کیا؟ سوائے بخاری کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ابو داؤد اس میں منفرد ہیں، بس انہوں نے بیان کیا اور کسی نے نہیں۔ اور غریب کے معنی ساروں نے بیان کیا لیکن صحابی ایک ہی۔ تو اہل کتاب کا یہ درجہ کہ ان سے مباحثہ جو ہے اچھی طریقے سے کیجیے، اور جب وہ پیش کریں تو آپ یوں کہیے کہ آمنا باللہ، وہ آمنا باللہ ایک لفظ زیادہ ہے، پھر آمنا بالذی انزل الیک۔ لیکن اب جو بات آ رہی ہے اگلی آیت میں، سنیے گا، اسی سے ربط ہے اس کا، کیا کہا جا رہا ہے، سنیے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اے نبی رسول، اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب اتاری، اسی طرح جس طرح اہل کتاب پر اتاری۔ تو جب کسی کی مثال دی جاتی ہے تو معلوم ہوتی ہے نا وہ چیز، تو تورات، زبور، انجیل، صحیفے معلوم تھے، تو اسی طرح فالذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، اس پر انہوں نے یقین کیا۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، تو سنیے، جنہیں ہمیں کتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، اور ایمان لائے نا، اہل کتاب میں سے بھی ایمان لائے، ان کی کتاب پر بھی ایمان تھا، اور جیسے کہ نام عبداللہ بن سلام، اس کتاب پر بھی ایمان لائے، حالانکہ مدنی سورہ نہیں ہے۔ ومن ہؤلاء سے مراد کیا؟ یہ مکہ کے لوگ، تو من ہے مکے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ یؤمنون بہ، کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ نے نہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہماری آیتوں کا انکار کون کرتا ہے؟ کٹے کافر لوگ۔ تو سن لیجئے کیا کہا جا رہا ہے، اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لائے، ان میں سے کچھ ایمان لائے، اب جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہیں، انہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے باللتی احسن، اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ کافر۔ اس کو نوٹ کر لیں ذرا، چونکہ ہمارا ذکر اب آ رہا ہے اس کے بعد۔ انہیں کٹا کافر کہا جا رہا ہے، تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ سنیے، انہوں نے چونکہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا، وجہ کیا؟ انہوں نے اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لایا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ محمد و احمد ایک چیز، انہوں نے اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لایا، انہوں نے صحیح پر وہ بھی ایمان نہیں لایا، تو یہ اس قرآن پر اور اس نبی پر کیسے ایمان لائیں گے؟ لہٰذا یہ کیا ہے؟ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کٹے کافر۔ بھائی آسان نہیں ہے کسی کو کافر کہنا، لیکن نام نہیں لیا گیا۔
تو جن کا ان کے نبیوں پر ایمان نہیں، ان کے رسولوں پر ایمان نہیں، ان کی کتابوں پر ایمان نہیں، ان کے صحیفوں پر ایمان نہیں، وہ اس پر کہاں سے ایمان لائیں گے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کافر ہے نہیں۔ تو سنیے ابھی، اب ہماری باری آ رہی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ نبی کی شان میں کہا جا رہا ہے اور ان کی گستاخی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے رسول، تم تو اس کے پہلے دیکھے تتلو، اتلو اور تتلو اور یتلو، تم اس کے پہلے کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ نہیں۔ زبور کو پڑھتے تھے؟ نہیں۔ انجیل کو پڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یمین یعنی داہنا ہاتھ، چونکہ اکثر داہنے ہاتھ سے لکھتے ہیں نا، بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، تو اس لیے تو بائیں ہاتھ سے آپ جو ہے وہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے دائیں ہاتھ سے۔ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ، اس لیے کہ نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے۔ اچھا آپ سنیں، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس کو سمجھیے، نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھتے ہوتے، اگر آپ لکھنے والے ہوتے، تب تو شک کی گنجائش تھی۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ان باطل پرست لوگ، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھتے ہوتے، اگر آپ لکھنے والے ہوتے اور قرآن شریف کو پڑھنا شروع کرتے تو شک کی گنجائش تھی کہ ہاں انہوں نے جو دوسری کتابیں پڑھ کر اس سے اخذ کر کے، یعنی ہمارے عام لفظ یعنی اسی سے کچھ چیزیں چوری کر کے یہ کتاب بنا دی، یا ہے کہ جہاں جاتے تھے سیکھنے اس نے سکھا دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا ان کے لیے دلیل تھی کہ یہ قرآن جو ہے انہوں نے لکھا نہیں، بنایا نہیں۔ ابھی سنیے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ دیکھیے وہی الفاظ ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اوپر کافر، یہاں ظالم۔ اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے۔ ہمارا تو رخ فوراً جاتا ہے نا کہ مشرکین کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ سنیے، یہ قرآن شریف جو ہے جس پر یہ شک کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کچھ پرچے جمع کیے ہیں دوسری کتابوں سے، نہیں، آیاتم بینات، یہ کلام پاک واضح نشانیاں ہیں۔ دیکھیے نشانی نہیں کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے جتنی نشانی آئی تھی نا ان سب کے قائم مقام قرآن کی ایک نشانی ہے۔ کیوں؟ تورات اس زمانے تک رہی، زبور اس زمانے تک رہی، صحیفے اس زمانے تک رہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے، ساری امت کے لیے، ساری سرزمین کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ بتائیے نشانیاں ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ نشانی نہیں بلکہ ساری نشانیوں کے قائم مقام ہے۔ لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا۔ تو قرآن شریف پر یقین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اوتوا العلم۔ اگر آپ کے پاس قرآنی علم ہے یا آپ قرآن کی تحقیق، ریسرچ، تدبر، غور و خوض کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اس قدر یہ علم کی روشنی سامنے ہے اور اس سے انکار کرنے والا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمارا درجہ کس میں؟ میں تو کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے پاس کلام موجود ہے، آپ کو کوئی کلام پاک سے فتویٰ صادر کرتا ہے؟ نہیں۔ کبھی آپ کلام پاک سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کلام پاک سے بتائیے کہ کلام میں کیا اس کا حل ہے؟ نہیں۔ تو علم ہمارے پاس ہے اور اس کا انکار کرنے والا وہ نہیں، سب سے پہلے ہم ہیں۔ آج پوری اسلامی دنیا میں جائیے، کہاں قرآن پر کی محنت ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ یقین مانیے یہ ظالمین کا سیگا میں تو کہتا ہوں ان کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ کیونکہ قریش کے لیے ظالم کہا، کافر نہیں کہا۔ اہل کتاب کے لیے کافر کہا۔ اس کو آپ غور کریں، جانے کے بعد تفسیریں پڑھیں، چونکہ یہاں علم بھیجا گیا جو ساری نشانیوں کے قائم مقام ہے۔ ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو ساری نشانیوں کے قائم مقام ہے، معجزہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، لہٰذا ہم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔
سنیے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اترتے اس کے رب کی جانب سے آیات، نشانیاں۔ کس نے کہا؟ ابھی انتظار کیجیے، جواب دو۔ انما الآیات عند اللہ، یہ پہلا جواب ہے۔ سوال جو انہوں نے کیا نا، کس نے کیا، کیوں کیا، اس کا یہ پہلا جواب ہے۔ کہہ دو کہ یہ تو نشانی اللہ کی جانب سے، اور میں تو صرف ڈرانے والا واضح طور پر ہوں۔ یہ سوال کس نے کیا؟ قریش کے لوگ، عرب کے کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ کتابیں یہود کے پاس ہیں، تو ان کے پاس جاتے تھے، تو انہوں نے انہیں اکسایا کہ جس طریقے سے ہمارے نبی پر معجزات آئے، 10 نشانیاں تو معقول ہیں، اس کے علاوہ بھی آئے، واضح کر چکا ہوں کہ پانی کا چشمہ نکالا اور دریا پھاڑ دیا، یہ سارے معجزے، تو ایسے معجزے ان پر کیوں نہیں نازل ہوتے، یہ بتائیں۔ تو وہ مشرکین پھر آ کے سوال کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا سنیے، ابھی اس لیے کہا گیا آیا تم۔ پہلا جواب انما الآیات عند اللہ، کہ یہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ کیا مطلب میرے بس کی بات؟ میں خدایت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ دعویٰ کس کا کیے تھے؟ رسالت کا۔ تو تم جو اللہ کا کام ہے اس سے مانگ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا وہ ان کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلا یہ جواب دیا گیا۔ اور دوسرا کہ نذیر، میں تو خطرات سے بالکل کھل کر ڈرانے والا ہوں، یہ میرا کام ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب سنیے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جا رہی، تلاوت کی جا رہی ہے؟ دیکھیے پھر تیسری دفعہ آیا یتلا۔ ایک چیز یہ رحمت ہے اور ذکرہ ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ تو سنیے، کتاب جو ہے اتاری تم پر، تمہاری زبان میں، یہ قریش سے کہا جا رہا ہے، عبرانی میں نہیں، عبری میں نہیں بلکہ عربی میں۔ بتائیے کہ نعمت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہاں، اگر عبری میں لے کر آتے تو آپ کہتے یہ تو ہماری زبان نہیں، آپ کی زبان میں۔ ایک چیز یہ رحمت ہے، یہ رحمت کیسی؟ اور ذکرہ ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ بتائیے رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت اس لیے کہ تمہاری زبان میں ہے، یہ سب سے پہلی رحمت۔ رحمت اس لیے کہ نبی بھی تمہارا، یہ دوسری رحمت۔ اور رحمت اس لیے کہ اس نے سارے مسائل جو قصے زبور تورات میں مختصر تھے اسے بھی واضح کر کے دیا، یعنی سارا یہ رحمت۔ اور یہ رحمت اس لیے کہ تم نے انکار کر دیا، پھر بھی دلائل کے ساتھ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ ہمارے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ نصیحت ہے، ذکرہ، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، سمجھانے والا بھی سامنے ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے جی۔ اب اسی صورت میں بھی یہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں، تو اے نبی کہہ دو، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ظاہر ہے کہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں، تو کہہ دیں کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، میں نے دعوت آپ کو پہنچا دیا، اور وہ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ حرکات و سکنات جو بھی ہو رہا ہے اسے خوب جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ یقین کرتے ہیں باطل پر، اللہ حقیقی کا کفر کرتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ جیسے کہ وارننگ دے دی کہ اصل میں خسارے میں تم لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد جو بات چل رہی تھی عذاب کی، سنیے،
یہ مشرکین جو ہے کہتے تھے کہ اگر تم ہمیں ڈراتے ہو خطرات سے تو لے آئیے. تو بس یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کو سنیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ عجلت مچاتے ہیں یعنی جلدی کرتے ہیں عذاب کے لانے میں، اللہ کا عذاب. اور جانتے ہیں امطر علینا مطرا من السماء، یہ بھی کہا تھا کہ پتھروں کی بارش ہم پہ برسا دو. تم حوالے دیتے ہو نا دوسری قوم کے. تو اس کا جواب ولولا اجل مسمى، اگر کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا اس کے لیے، کسی امت کے لیے، اس کی موت کا، اس کی ہلاکت کا اور عذاب کا، لجاءہم العذاب، تو آ جاتا. مگر سنت الہی ایسی نہیں ہے. قریش کے لیے ہم نے رسول بھیجا، کتاب بھیجی جو رحمت ہے، ذکر ہے، ان کے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے. آپ ابھی سے کیسے اجلت کر رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہو؟ اور سنیے، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو وہ اعلان کے ساتھ نہیں آتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، اچانک پھر موقع نہیں دیا جاتا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا. دیکھیں برسات کا تو احساس ہوتا ہے کہ اب امید ہے، لیکن عذاب کا احساس نہیں ہوتا، وہ اچانک آ دھمکتا ہے. یہ تو ایک جواب دیا گیا ان کا. دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ دور نہیں، تمہارے اوپر لٹک رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں لے آتے. تو سنیے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جلدی طلب کرتے ہو عذاب. سنیے، جہنم تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کیا مطلب احاطہ کیے ہوئے؟ جہنم جیسے کہ احادیث شریفہ میں ہے کہ زمین جو ہے نا، یہ زمین جب کوئی ظالم فاجر گزرتا ہے تو کہتی ہے کہ اب ہم تمہارے انتظار میں ہیں، کب تک تم اکڑو گے. تو زمین بھی تو لٹکی، یعنی مطلب ہے کہ عذاب اس کے اوپر لٹکا ہوا ہے. تو یہ جہنم بھی یعنی ظاہر ہے کہ وہ انتظار میں ہے، تو تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے اور کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا یہاں پر بھی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. وہ احاطہ، باقی ہر چیز کا احاطہ تو اللہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اسے بھی علم ہے، زمین کو بھی علم ہے. یہ سارے کیا اللہ کی مخلوق ہے. اچھا، جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو اور جو عذاب لٹک رہا ہے، تم نے کبھی یہ پوچھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو سنیے عذاب کی کیفیت کیا ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جس دن عذاب ان کو ڈھانکے گا. کیسے ڈھانکے گا؟ من فوقہم، اوپر سے، وَمِن تَحْتِهِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے، یعنی قدموں کے نیچے سے. عذاب جب آئے گا تو ایسا نہیں کہ اوپر سے آ رہا ہے تو بھاگو کہیں، یا ہے کہ نیچے سے ابھر رہا ہے تو اور اوپر کہیں چڑھو. نہیں، ہر طرف سے. جب ایک معمولی سا طوفان اور فیضان آتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی لانچیں اور جہاز وغیرہ یہ کچھ کام نہیں کرتے. تو یہ تو اللہ کا عذاب ہوگا. جب وہ آئے گا اور تو تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے، فرار اختیار کرنے کی قوت نہیں ہوگی، بلکہ یوں کہا جائے گا یقولو. کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ندا دیں گے، فرشتوں کے ذریعے ندا دیں گے. ذوقوا ما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے رہے. دیکھیں یہاں تسنون نہیں ہے، تفعلون نہیں ہے، کیونکہ عمل کو تم نے شر کی طرف لے گئے یا ہے کہ خیر کی طرف. تو جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ تم چکھو. تو یہ آیات یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ جو ہے دیکھیے شروع ہو رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا. تو ایک نیا موضوع رہے گا اور آپ کو سوالات کا وقت دیتے ہیں. تو دراصل میرا پیغام آپ سن لیجئے گا، پھر دوبارہ یاد کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ اس نور کی بے حرمتی کرنے والے کو کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ نور ہے، کتاب کیا ہے؟ نور ہے، یہ علم ہے، یہ رحمت ہے، یہ ذکرہ ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دیکھو کافر نہیں کہا، کیونکہ ان کی اہل کتاب کے پاس کتابیں تھیں،
کتاب کا انہوں نے انکار کیا، انہیں کیا کہا؟ کٹے کافر کہا۔ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم کتاب سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، اپنے مسائل اخذ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سنیں گے یوٹیوب پر، جو دیکھیں گے، ہر ایک کو میرا یہ پیغام ہے کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کے الفاظ اور معانی میں تدبر و تحقیق کرو، قرآن کی تلاوت عبادت کے لیے کرو، نہ کہ ایصال ثواب کے لیے۔ البتہ قرآن کا یہ رحمت ہے قرآن کی کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے، یہ کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے، دعا ضرور کریں، اس لیے کہ یہ رحمت ہے، قرآن ذکرہ ہے۔ مگر ہم لوگوں نے یہ کیا کر دیا کہ پورے قرآن کو اٹھا کر بھیج رہے ہیں قبرستان میں۔ قرآن کو بھیجنے کا تو کہیں بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ بھائی یہی مطلب ہوا نا کہ اے اللہ میں نے قرآن پڑھا ہوں، اس کو دے دے، تو ہم گویا کہ بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے کون کہتا ہے؟ ادارے والے کہتے ہیں، فتوے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے دل کو کھٹکے، بھائی وہ کھٹک رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو قرآن کی تلاوت کس لیے ہم کریں گے؟ انشاءاللہ آئندہ رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، ہمارے ایصال ثواب کے لیے یوں کہیے، بلکہ وہ لفظ ہی کاٹ دیں، ہمارے لیے اجر و ثواب کے لیے۔ اجر و ثواب کا تو لفظ ہے، اور تدبر کے لیے تو انشاءاللہ یہی میرا پیغام رہتا ہے اکثر میرا، آپ جانتے ہیں، بلا کسی قید کے اور پابندی کے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو اس قرآن فہمی کی صلاحیت عطا کر دے، اور اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اس کی بھی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ سوال جی 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 قرآن جی ان کا سوال یہ ہے کہ تورات زبور عبرانی میں تھا اور اس کے بعد قرآن شریف عربی میں آیا، تو عرب لوگ تو عبری نہیں جانتے تھے نا، البتہ کچھ صحیفے تھے وہ لے آئے تھے، لقمان حکیم کا بھی صحیفہ موجود تھا۔ نہیں ٹکراؤ نہیں ہوا ایسا کبھی، البتہ ایک دفعہ وہ حکمت سلیمان کیا لقمان حکیم کے صحیفے جو ہے نا وہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا، مطلب ہے کہ یوں کہ اسے سچ بھی نہ کو اور جھوٹا بھی نہ کو، باقی ایسا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ جی جی نہیں وہ ان سے پوچھتے، اصل میں کیا ہے مسئلہ یہ ہوا نا، اصل ان کا سوال کیا ہے کہ وہ مثلا عرب لوگ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اصل عرب کس کی اولاد تھے؟ دو شاخیں ہو گئی نا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل اور اسحاق، سمجھ رہے ہیں نا یہ فرق ہے نا، تو یہ اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے، تو ایک فرق تھا، وہ بنی اسرائیل اور یہ فرق تھا، اس وجہ سے البتہ پوچھتے تھے جا کر، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا جیسے ہمارے یہاں برہمیت ہے تو سارے لوگ ان کو جا کر پوچھتے ہیں نا، جیسے پاپائیت ہے تو وہاں پر جا کے وہ انہیں پوچھتے تھے ان سے، چونکہ ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس وہ کتاب نہیں تھی۔ جی کون سا؟ عیسیٰ علیہ السلام، ہاں اصل میں ہاں عیسیٰ علیہ السلام، اچھا واہ، ہاں نہیں عربی نہیں ہے، اصل میں اجر و ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اجر و ثواب بھی عربی ہے، تو عیسال تو یہ عربی ہے، اس کے معنی کیا؟ پہنچانا۔ دیکھو اجر و ثواب یعنی ہمارے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جائے،
اور ایصال یعنی دوسرے کو پہنچانا. تو دوسرے کو پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے نا ہمیں. یہ عربی میں کیا ایصال ہے؟ یہ عربی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, چونکہ اردو بنی کس سے. وہی پوچھنا تھا. ہاں نہیں وہ ہاں ایصال ثواب یہ عربی لفظ ہے, تو ہمارے لیے مختص ہو گیا قرآن کھانے کے لیے ایصال ثواب. سمجھ رہے ہیں نا, یعنی آپ قرآن پڑھیں ایصال ثواب یعنی آپ پہنچا رہے ہیں, یہ چیز ہو گئی. تو وہ لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے نا. دعا کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم قرآن جیسے میں نے بتایا نا تعبد کے لیے, عبادت کے لیے, تدبر کے لیے, اجر و ثواب کے لیے, یعنی ہمارے لیے اجر. یہ آپ نے صحیح کیا نا, تو ایصال ثواب بھول جائیں اجر و ثواب. مسجد میں کرسی پہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے ہاں ایصال ثواب کے لیے. ہاں تو ہمارے یہاں مقصد کیا, شیطان نے کام کر دیا نا. اور کسی بھی مسجد میں جو قرآن شریف کے باکس ملتے ہیں اس پہ ایصال ثواب بھی لکھا رہتا ہے. اور ہمارے یہاں جو مقتدا ہیں ہمارے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, بلکہ ایسا بھی فتویٰ دیے ہیں کہ قبرستان میں جا کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, ایسا ہے. تو اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں. جی جی ہاں جی جی سنے غور سے. ہاں جی ہاں جی غزوہ بنو نذیر جو تھا جی اس میں بھی جب اثر مدینہ سے گئے جی جی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ ہم لوگ اثر کی نماز بنو قریظہ کے پاس جا کے جی جی ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے راستے میں اثر کی نماز پڑھی, وقت نکل رہا تھا, لیکن کچھ لوگوں نے جا کے مغرب پہ بنو قریظہ میں پڑھی. جی تو وہاں پہ انہوں نے کیسے قضا کیا؟ مطلب یہ کہ ان کا سوال تو سمجھ رہے ہیں نا. پہلے تو ان کا سوال اپنی حمایت کرتا ہے کہ ایک ہی دفعہ پیش آیا کہ آپ نے ظہر اثر مغرب عشاء ایک ساتھ, پھر کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, تو اس سے معلوم ہوا نا. اچھا پھر قرآن شریف میں جنگ کا قصہ ہے کہ جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو آدھی فوج نماز پڑھے, آدھی فوج اسلحہ لے کر کھڑی رہے, ہے نا. اب جب یہ ایک رکعت پڑے گی تو وہ آ کر شامل ہوگی. یہ بھی حمایت کرتے کہ قضا نماز نہیں ہے. اب جو انہوں نے وہ بنی قریظہ کا مسئلہ کیا ہے, وہ قضا کے لیے نہ پیش کریں, وہ اختلاف کے لیے وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ نے جو سمجھا نا وہاں دو رائے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب وہاں جا کر بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھو, عصر کی نماز تھی وہ, تو کچھ صحابہ نے جا کر وہاں پڑھی, تو مغرب سے پہلے ہی پڑھی ہے بہرحال. لیکن وہ معاملہ قضا کی حمایت کے لیے دلیل نہیں دے سکتے, سمجھ رہے نا, چونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اچھا پھر وہ جو آپ کی بات ہے نا ایک ہی دفعہ پیش آیا ایسا, پھر کبھی نہیں فرمایا کہ عصر کی نماز گھر جا کے پڑھو, ہے نا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں صحابہ کا اختلاف ہوا, تو ایک جماعت نے کہا کہ نہیں, وہ تو آپ کا مقصد ایک ہے ہم جلدی جائیں, اب جب ہم نہیں جا سکتے تو نماز قضا نہیں پڑھ لو. تو یہ حمایت کر رہے کہ قضا نماز نہیں ہے. پھر جنگ کے میدان میں بھی قضا نماز نہیں ہے, بیماری بھی قضا نماز نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے, اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیے, اگر جھک نہیں سکتے تو اشارے سے پڑھیے, ہے نا. اس کا مطلب کہ قضا نماز نہیں ہے. اصل میں ہم نے اس پر کلپ بنائی تھی تو لوگ بہت پریشان ہوئے اور آنے لگے ایسا کیسا, فلانی جماعت کہتی ہے, فلانے اصحاب کہتے ہیں. تو بہرحال آپ کے دلائل بھی حمایت میں ہیں کہ قضا نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول کو جا کر پوچھا کہ ان لوگوں نے پہلے پڑھ لی, ہم نے ہاں بعد میں پڑھی, جی تو اللہ کے رسول نے کہا دونوں صحیح. ہاں لیکن وہ حدیث دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں, یعنی اختلاف ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, تو اللہ کے رسول نے کسی کی گرفت نہیں کی, ہو گئی. اس کے بعد میں تھوڑا سا تاریخ کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, جی میں نے بکس پڑھی اس کے ریفرنس. تو جو صحابہ کرام کی فوجیں جو شام میں گئی جی تو جو لڑائی نہاور کے طریقے سے ہمارے یہاں رستم سے جو لڑی گئی تھی, جی اس میں ایک دن ہاتھیوں کی لڑائی ہوئی. جی اس وقت مسلمانوں نے نماز دن بھر کی چھوڑ دی. جی پھر انہوں نے وہ نماز عشاء کے ساتھ ساری ملا کے پڑھی نا, تو قضا نہیں ہوئی. نہیں تو دن بھر کی نماز انہوں نے کس صورت میں پڑھی؟ نہیں, جیسے کہ غزوہ احزاب میں پڑھی, دن بھر کی نماز جو پڑھی ہے نا, تو اسے ادا کر کے پڑھی. ہاں یہ آپ کا سوال اب صحیح ہے. اب سنیے, اب ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو نماز پڑھی غزوہ احزاب کی لیجئے نا, ظہر اثر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی. اب جو آپ تاریخی مثال دے رہے ہیں جو جنگ تھی ایک ساتھ پڑھی. اب سن لیجئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. آج ہم نماز قضا کریں گے جمعہ کی, کریں گے کہ نہیں بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا, ابھی ہم نماز جمعہ کو جائیں گے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فانتشروا فی الارض، کون سی نماز؟ جمعہ کی. تو جمعہ کی نماز کو قضا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قضا کے معنی کیا؟ ٹائم سے اوور پڑھنے کا نام قضا نہیں. قضا کے معنی کیا؟ تم اس کی ادائیگی کرو، اس سے فارغ ہو جاؤ، سبق دوش ہو جاؤ. اصل میں نماز ادا کرو. قضا کے معنی کیا؟ سبق دوش ہو جاؤ. فارسی میں، اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنے عمل سے فارغ ہو جاؤ. یہی معنی ہوئے نا. تو قضا کے معنی کیا؟ اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ. کوئی بھی ڈکشنری لیں، یہ قرآن کی ڈکشنری لیں، کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ ٹائم سے بعد میں پڑھو. یہ کہاں سے آ گیا قضا؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. لہذا قضا کے معنی وہ نہیں جو ہمارے حضرات. اچھا البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں تم میں کوئی بیمار ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہاں قضا کا لفظ ہے. فعدۃ، شمار کرو دوسرے دنوں میں. تو اتنا تو آپ کے لیے یہ انشاءاللہ یعنی قضا. محنت کریں. یہ نماز قضا ہو گئی، یہ کہاں سے آیا؟ قضا یعنی ترک ہوئی. یہ اردو کا ہے. عربی کا دیکھیے ہم لوگ اردو بھی بولتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں قضا آئی، قضا ہو گئی. تو اردو کا قضا یعنی ترک ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی. ٹائم پر ہم نے یعنی سبق دوش نہیں ہوئے. قضا کا مطلب کیا؟ ٹائم پر ہم اس سے سبق دوش نہیں ہو سکے، ٹائم پر ہم اس کو ادا نہیں کر سکے، اس کے معنی قضا. تو اب پڑھو. دیکھیے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی آنکھ نہ کھلے، یعنی رات کو سوئے، الارم بھی رکھ دیا، آنکھ نہیں کھلی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز وقت پر نہیں ہوئی، یا بھول جائے، ہو سکتا ہے نا مصروفیت میں بھول گئے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اسے یاد آئے یا جب آنکھ کھلے تو قضا کرے، حالانکہ ٹائم ہو چکا. بھائی آپ صبح، آج کل اذان جو ہوتی ہے تقریباً 4:30، 5 منٹ کا آگے پیچھے فرق ہے. ہمارے یہاں 4:30 بجے ہوتی ہے، یہاں لیٹ ہوتی ہوگی. تو یہ نہیں فرمایا کہ قضا کرو. اچھا جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو قضا نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ قضا یعنی کیا؟ سبق دوش ہو جائیں گے. آپ اٹھے، وضو کیے، نماز پڑھے، آپ کو ادا کا ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے قضا کی. قضا کا مطلب کیا؟ سبق دوش ہوئے. تو آپ اس کو باندھ لے گروہ میں کہ قضا کے معنی فارسی میں سبق دوش ہونا، اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا، یہ معنی کیا؟ قضا کے. بس ہاں ترتیب میں. دیکھیے یہ ترتیب والا مسئلہ کچھ ہے ہی نہیں. سمجھو